کیا اسحاق ڈار پاکستان کو سری لنکا بنا رہے ہیں؟ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت، زر مبادلہ کے کم ہوتے ہوئے ذخائر، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوام کی کم ہوتی قوت خرید، یہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات، اور ان تمام کا ملبہ گر رہا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اسحاق ڈار کو ایک سٹار وزیر خزانہ بنا کر پیش کیا ہے جو اکانومی کے بڑے سے بڑے مسئلے چٹکیوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فخر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسحاق ڈار ہمیشہ پارٹی کی امیدوں پر پورا اترے ہیں۔ 2013 میں مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو اسحاق ڈار کو چیلنج کیا گیا کہ وہ ڈالر کی قیمت 100 روپے یا اس سے نیچے لے آئیں، اور پھر سب نے دیکھا کہ اسحاق ڈار چند مہینوں میں ڈالر کی قیمت 120 روپے کے قریب سے 100 روپے لے آئے۔ یہی وہ عرصہ تھا جب اسحاق ڈار کو کبھی اسحاق ڈالر اور اکانومی چلانے کے لیے ان کے طریقوں کو ڈار اکانومکس کہا جانے لگا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان نے اپنے دور میں 5.9 کی گروتھ حاصل کی تو مسلم لیگ اس کا سارا کریڈٹ اسحاق ڈار کو دیتی ہے۔ اس زوم میں مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر اسحاق ڈار کی صلاحیتوں کو آزما رہی ہے، لیکن اس مرتبہ بات نہیں بن رہی۔ اسحاق ڈار با اختیار وزیر خزانہ ہیں، لیکن نہ ڈالر کا ریٹ قابو میں آ رہا ہے اور نہ ہی مہنگائی۔ مسلم لیگ نون کو اسحاق ڈار کا جادو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پارٹی جسے پورے ڈول ڈمکے کے ساتھ لائی تھی وہ طرف کا پتہ تو کام نہیں کر رہا۔ ایک بھارتی اخبار نے انہی دلچسپ حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا اسحاق ڈار ہی پاکستان کو سری لنکا تو نہیں بنا رہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ سری لنکا کی طرح پاکستان نے بھی اپنی معیشت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، پیسے کی آنی جانے کو کنٹرول میں نہیں رکھا گیا، جبکہ پاکستان کی ترجیحات بھی غلط ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ستمبر میں وزیر خزانہ بننے کے بعد اسحاق ڈار نے IMF کی پالیسیوں پر خوب تنقید کی، لیکن اب جب کہ اسحاق ڈار کے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہ ان کی شرطیں ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔